وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، ڈاکٹر عبدالحکیم نے اہل تبلیغ کا کیا خلاصہ؟ ڈاکٹر عبدالحکیم کی وہ آڈیو سماعت کرنے سے پہلے کچھ تبصرہ ضرور سنیں۔ تبلیغی جماعت اسلام کے لیے کام کرنے والی جماعتوں میں سے ایک ہے اور دعوت اللہ کے لیے ان کی جد و جہد سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بھی ان جماعتوں میں سے ایک ہے جن سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور ان پر اعتراض کیے گئے ہیں۔ برصغیر و پاک و ہند میں گزشتہ صدی میں کچھ جماعتیں ایسی اٹھی ہیں جن کے امت کے اندر دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو حالات زمانہ کی نظر ہو گئے ہیں اور کچھ موجود ہیں۔ ان کے حلقہ فکر میں لاکھوں پیروان ہیں۔ انہی میں سے ایک تبلیغی جماعت کا نام بھی لیا جا سکتا ہے، جو مسلکی و مذہبی اعتبار سے دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگرچہ جماعت کا بنیادی اور اساسی مقصد امت مسلمہ کے اندر دینی وابستگی و تعلق پیدا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جماعت کے اوپر حنفی مسلک گہری چھاپ ہونے کی وجہ سے ایک مخصوص مکتبہ فکر ترجمان و نمائندہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس تناظر میں اگر جائزہ لیا جائے تو جماعت کا مقصد تو بہت اچھا ہے، تاہم اس کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث تشویش بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت کے دعوتی منہج میں بھی کچھ چیزیں واقعی قابل اعتراض ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اکرام سے دوری گمراہی کا سبب بنے گا۔ مولانا الیاس علیہ الرحمہ نے جو تبلیغی جماعت شروع کی تھی، مولانا زکریا صاحب سے 6 نمبر پر ایک کتاب لکھوا دی تھی جس کو تبلیغی نصاب کہا جاتا تھا۔ آج کل وہ فضائل اعمال کے نام سے مشہور ہے، اور تبلیغ میں نکلنے والے احباب کو اس بات کی مقید کر دیا گیا تھا کہ آپ کو 6 نمبر کے اندر ہی بات کرنا ہے۔ وہ 6 نمبر کی کتابیں لکھا دی گئی ہیں، اس میں پڑھیے، اس میں جو واقعات حدیثیں لکھے ہوئے ہیں اسی کو بیان کرنا ہے۔ جب تک اس بات پر عمل کرتے رہے تب تک تبلیغی جماعت ایک صحیح رخ پر چلتی رہی۔ باطل کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا کہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، اب لوگ دین کی طرف کیسے نہ آئیں، اس کے لیے انہوں نے شروع کیا۔ قرآن اور حدیث کی تشریحات جو جمہور نے کیا تھا اس جمہور سے ہٹ کے بیان ہونا شروع ہو گئی۔ خاص طور سے جہاد کے بارے میں جو تشریحات جمہور نے بیان کیا ہے، ان کو سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا بغض جہاد سے ہے۔ اس کی تشریحات کو غلط سمجھانے کی کوشش کرتی رہی۔ مثال کے طور پر فی سبیل اللہ، زکوٰۃ کے ایک مصارف ہے فی سبیل اللہ، 7واں نمبر، جو اللہ کے راستے میں جائے اس کے لیے زکوٰۃ ہے۔ علماء کرام نے فی سبیل اللہ متعین کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے خاص ہے۔ لفظی عام معنی میں ہر نیک کام کو فی سبیل اللہ کہا جائے گا، لیکن اصطلاحی معنی درج ہے فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف جو فقہ حنفی کے بانی ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا فی سبیل اللہ سے مراد سے مجاہدین ہے۔ اسی پر فتویٰ بھی ہوتا ہے، فتویٰ بھی مفتہ بھی قول امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ائمہ میں چاروں ائمہ نے فی سبیل اللہ سے مراد جہاد مجاہد کو لیا ہے، لیکن کچھ لوگ فی سبیل اللہ اور جہاد کے معاملے کو عام کر رہے ہیں۔
جبکہ فقہا محدثین نے اس کو خاص کر رکھا ہے مجاہد کے لیے۔ صرف اہل حدیث والے اسم فی سبیل اللہ کو عموم میں داخل کیا ہے، اور فی سبیل اللہ کو عموم میں داخل کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر اور تنخواہیں مدرسین کی فی سبیل اللہ زکوٰۃ کے فرض سے دی جا رہی ہیں۔ اب آئیے، اس وقت مولانا سعد کاندھلوی صاحب اس میں تحریف کر رہے ہیں۔ جہاد کی جو آیتیں مجاہدین کے لیے خاص تھی وہ ثواب تبلیغی جماعت والوں پر منطبق کر رہے ہیں۔ صحابہ کا جو خروج تھا ان کا ثواب آج کا جو خروج ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ صحابہ خروج کرتے تھے تو روزہ نہیں رکھتے تھے، روزہ چھوٹ تھی، آج کے خروج کرنے والوں پر بھی روزہ کی چھوٹ ہے۔ تو یہ انہوں نے جہاد کے جو فضائل تھے اس پر کیا۔ اب اہل حدیث والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ فی سبیل اللہ عام ہے اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ ان پر لگایا جا سکتا ہے۔ ابھی کوہاٹ میں فتویٰ ڈال رہا ہوں۔ کوہاٹ بہار میں ایک جگہ ہے، وہاں کے تبلیغی مرکز میں یہ زکوٰۃ کے پیسے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جو باہر کی جماعت میں جاتے ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتے، وہ زکوٰۃ کا پیسہ فی سبیل اللہ میں کہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ غلط دین کی تشریح ہو رہی ہے، چونکہ جو مدارس مولانا سعد کاندھلوی صاحب کہتے ہیں مدارس مساجد میں پیسہ خرچ کرنا یہ خیر کے کام میں شامل نہیں ہے، یعنی مدارس جو دین کے قلعے ہیں وہ مدارس کو بند کرانا چاہتے ہیں۔ یعنی اب زکوٰۃ کا پیسہ فی سبیل اللہ میں تبلیغی جماعت کے جو لوگ جاتے ہیں ان میں استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کا جھکاؤ اہل حدیث کی طرف زیادہ ہے، اس لیے یہ جمہور سے الگ ہو کے، ائمہ سے الگ ہو کے ایک اپنا نظام چلا رہے ہیں، اور تبلیغی جماعت پر ہر وہ جہاد کی جو آیتیں ہیں حدیثیں ہیں وہ منطبق کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے مولانا زکریا صاحب محدث اعظم تھے، کوئی بھی زکوٰۃ کی کوئی بھی جہاد کی آیت یا حدیث فضائل تبلیغ پر نہیں لکھی ہے، لیکن منتخب کیا گیا کہ فضائل تبلیغ آپ دیکھ لیں گے ساری کی ساری جہاد کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی جہاد کے جو عام یہ خاص کر رکھا تھا اس کو انہوں نے عام کر رکھا ہے، اور سارے کے سارے تبلیغی اپنے آپ کو جہادی کہنے لگے، تو جہاد کا جو اصل مقصد تھا اس سے ہٹا دیا۔ یہ دین میں بہت بڑی تحریف ہے، سوچو اور سمجھو۔ اب چونکہ ہندوستان کے اندر جو مدارس چلتے ہیں وہ زکوٰۃ اور صدقات کی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ جب زکوٰۃ کے پیسے تبلیغی جماعت والے اپنے اوپر استعمال کریں گے اور مدارس میں زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی مدارس کو بند کرانے کی ایک سازش ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مدرسے کو چلائیں گی، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت والے یہ مدارس اور مساجد میں بہت کم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے مدرسوں سے پوچھئے کہ تبلیغ والے کتنا پیسہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، چونکہ ان کا مشن ہی ہے مدارس و مساجد کو بند کر دیا جائے۔ یہ اس لیے زکوٰۃ کو جو فی سبیل اللہ ہے اس کو عام کر رکھا ہے اور تبلیغ والوں پر جائز کر رکھا ہے۔ ہم نے سنا اپنے کانوں سے کہ بھائی آپ کو باہر جانا ہے تیار ہو جائیے، پیسے کی کوئی فکر نہیں، پیسے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو کہاں سے انتظام ہوتا ہے؟ یہ زکوٰۃ کے فنڈ میرے خیال سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جب زکوٰۃ کے فنڈ یہاں استعمال ہو تو مدارس کہاں چلیں گے؟ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت ہے، اگر اس پر قدغن نہ لگائے گا، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند کہتا ہے، اگر ان پر قدغن نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ، یعنی مولانا سعد پر قدغن نہ لگایا گیا تو تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ فرقہ ضالہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا تبلیغی احباب سے ہم اس بات کی گزارش کرتے ہیں، علماء سے اپنے آپ کے تعلق اور جوڑ پیدا کرو۔ عام طور سے یہ شکایت ہے کہ تبلیغی جماعت والے علماء کو نہ کچھ سمجھتے ہیں نہ علماء سے جڑتے ہیں۔ ہماری گزارش ہے کہ علماء وارث انبیاء ہیں، آپ اپنے مسائل کو علماء کے پاس لے جاؤ، علماء جو مسئلہ بتائے اس حساب سے عمل کرو، اور اپنا پڑھ کے خود کتاب سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ میری ایک بات پروفیسر صاحب سے ہو رہی تھی رات میں، چونکہ وہ پروفیسر صاحب ہیں، خود اپنا کتاب پڑھ کے اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں، اور فی سبیل اللہ کو عام کہتے ہیں، جہاد کو عام کہتے ہیں۔ آپ جائیے جو باب جہاد میں
محدثین نے جو جہاد کے باب قائم کیا ہے اس میں تبلیغ کے کوئی مسئلے نہیں ہیں، سارے کے سارے مسئلے قتال کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ لہذا اس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جاؤ، اپنی مرضی سے کوئی بات مت سمجھو، جو چیز عام ہے اس کو عام رہنے دو اور جو چیز خاص ہے اس کو عام پر منطبق کرو، قرآن حدیث میں تحریم مت کرو۔ لہذا چند باتیں میں نے بتا دیا ہے اور فتویٰ بھی بھیج دے رہا ہوں کہ جہاد کا فی سبیل اللہ کا مطلب ہے مولانا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ فی سبیل اللہ کا مطلب مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے جاتا ہے اس کا عام پر نہیں ہوگا ہے، صرف اہل حدیث والے اس کو عموم میں داخل کیے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ تو کوہاٹ پہ میں نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس کو عموم میں داخل کر کے اس پیسہ تبلیغی ساتھیوں پہ استعمال کر رہے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ سوچو اور سمجھو، علماء سے تعلق پیدا کرو، اور کہیں یہ لوگ تو مدارس کو بند کرنے کی سازش نہیں کر رہے ہیں، سوچو۔